اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ فرما دیجئے میں حق تبلیغ کے بدلے، تم تک دین پہنچانے کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا، بس یہ کہ تم میری قرابت داروں سے محبت کرنا، میری اولاد سے محبت کرنا، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ جب یہ بات رسول اللہ نے فرمایا تو کس طرح صحابہ کرام نے ان اہل بیت اطہار سے محبت کر کے بتایا ہے، آپ ذرا واقعات دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے شیطان بھی ڈرا کرتا تھا، راستے بدل لیا کرتا تھا، جن کی ہیبت و جلالت کے سامنے بڑے بڑے بادشاہ کپ کپانے لگتے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کچھ سفیر آئے ہیں، بڑے بڑے ملکوں سے بڑے بڑے بادشاہوں کے سفیر، امبیسڈر وہ آئے ہیں، اور ان سے حضرت عمر ملاقات کر رہے ہیں، میٹنگ چل رہی ہے ایک روم کے اندر، کمرے کے اندر، حجرے کے اندر۔ اتنے میں حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کوئی کام ہوتا ہے تو وہ حضرت عمر کے پاس آنے شروع ہو جاتے ہیں، یعنی دروازے میں قدم رکھتے ہیں، حضرت عمر ڈانٹ کے کہتے ہیں کہ رک جاؤ، وہیں دروازے پہ کھڑ جاؤ، کیونکہ ابھی میں امور سلطنت میں مشغول ہوں، کام کر رہا ہوں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، بات ہو رہی ہے، لہذا تم دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، اگر تمہیں کوئی کام ہے تو بعد میں کہہ لینا۔ کوئی بھی آئے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے پہرے دار بن جاؤ، کوئی بھی آئے اس کو اندر مت آنے دینا۔ اب حضرت عبداللہ کھڑے ہو گئے، کوئی بھی ملنے کے لیے آتا تو کہتے کہ بعد میں آؤ، بعد میں آؤ، بعد میں آؤ۔ اتنے میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت عمر کے بیٹے نے، کہا کہ حضور آپ تشریف لے جائیں، آپ کو کون روک سکتا ہے، آپ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت امام حسن نے پوچھا کیا معاملہ ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ کہا کہ کچھ سفیر آئے ہوئے ہیں ملکوں کے بادشاہوں کی، ان سے ملاقات ہو رہی ہے، لیکن آپ کو کوئی مذائقہ نہیں، آپ تشریف لے جائیے، ملاقات کیجیے۔ حضرت امام حسن نے کہا کہ مجھے کوئی ضروری کام نہیں تھا، میں ظہر کی نماز میں ان سے ملاقات کر لوں گا، یہ کہہ کے چلے گئے۔ حضرت عمر آئے، میٹنگ ختم ہو گئی، بات چیت ہو گئی، باہر تشریف لائے، بیٹے سے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا کہ کچھ نہیں والد محترم، سب معمول کے مطابق تھا۔ پوچھا کون آئے تھے، کون حاجت مند، کون ضرورت مند آئے تھے؟ کہا کہ بہت سارے لوگ آئے تھے اور حضرت امام حسن بھی آئے تھے۔ اب یہ جملہ جیسے ہی حضرت عمر نے سنا، ان کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ دیکھو کیسے رسول اللہ سے محبت کرنے والے اور ان کی آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہیں ان کو نہیں روکنا چاہیے تھا، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میں نے اسے رسول اللہ کے کندھے پہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہا کہ والد محترم میں نے انہیں نہیں روکا تھا، میں نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیے، لیکن انہوں نے کہا مجھے چھوٹا سا کام ہے، ظہر کے وقت ملاقات کر لوں گا۔ حضرت عمر امیر المومنین، 84.5 لاکھ مربع میل پر جن کی حکومت ہے، بڑے بڑے بادشاہ جن کے سامنے تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، دوڑتے ہوئے حضرت امام حسن کے گھر پہ تشریف لے گئے۔ کون ہے وہ؟ بادشاہ وقت ہے نا، خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے۔ دوڑتے ہوئے حضرت امام حسن کے دروازے پہ تشریف لے گئے، دستک دیا، حضرت امام حسن نے دروازہ کھولا، کہا کہ حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، آپ تشریف لائے تھے تو واپس کیوں آ گئے؟ کہا کہ نہیں مجھے چھوٹا سا کام تھا، میں تو آپ سے ظہر میں ملاقات کر لیتا، آپ کیوں تشریف لے آئے، آپ تو امیر المومنین ہیں۔ کہا کہ حضور کل اگر میرے رسول نے پوچھ لیا کہ میرا نواسا تمہارے دروازے پہ آیا تھا اور خالی ہاتھ چلا گیا تھا تو میں اپنے رسول کو کیا جواب دوں گا، لہٰذا میں دوڑتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں، آپ کہتے تو میں آ جاتا، کسی کو بھیج دیتے۔ حضرت عمر نے جو جواب دیا ہے وہ آپ سنیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے حسن، اے امام حسن، میں عمر ہوں، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، میرا باپ مجھے کوڑے سے مارتا تھا اگر بکریاں نہیں چر کے آتی تھی، پیٹ نہیں بھرتا تھا بکریوں کا۔ تو عمر کو کوئی نہیں جانتا تھا، مکہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی عمر کی۔ میں نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھا
اور آج دنیا مجھے امیر المومنین جانتی ہے تو یہ آپ کے نبی کا، آپ کے نانا کا صدقہ ہے۔ آج دنیا مجھے امیر المومنین کے طور پہ جانتی ہے۔ اور سن لیں، عمر کا باپ علی نہیں ہے، عمر کی ماں فاطمہ نہیں ہے، آپ کے باپ علی ہیں اور آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ آپ کے مقام تک عمر کب پہنچ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ درس دیا، یہ سبق دیا امت کو، یہ قیامت تک کے لوگوں کو درس دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین ہو کے حضرت امام حسن جو ان سے عمر میں چھوٹے ہیں، اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی محبت ان سے فرماتے ہیں، تو ہم تو ان کے غلام ہیں، ان کے نانا کا صدقہ کھانے والے ہیں، ان کے نانا کے صدقے پلنے والے ہیں، ہمیں تو ان سے بے پناہ محبت کرنا چاہیے تھا۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اختلاف کی بیج بو دی، رافضیت خارجیت کے درمیان۔ یہ محبت اہل بیت، رسول اللہ کے آل کی محبت، مودت، مسلمان کنفیوز ہو کر کے رہ گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آل سے محبت کرنے کا حکم دیا تھا، قرآن نے واجب قرار دیا تھا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ لوگوں نے امام حسن و حسین کی شان کی قصیدے گانے والوں کو رافضی قرار دے دیا، اور کچھ لوگوں نے صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں کو خارجی قرار دے دیا۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت 1400 سال سے جس مسلک پہ قائم و دائم ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کسی کی محبت میں کوئی کمی نہیں ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ کسی کے خلاف نہیں بولنا ہے، کسی کو گالیاں نہیں دینا ہے، کسی کو چھوٹا نہیں کرنا ہے، کسی کو بڑھانا نہیں ہے۔ جس کو بڑھایا ہے اللہ نے بڑھایا ہے، جس کو گھٹایا ہے اللہ نے گھٹایا ہے، اور جس کے مقام، جس کی شان کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، ہم جیسے لوگ، ہمارے جیسے لوگ اس کو کہاں سے بڑھا یا گھٹا سکتے ہیں؟ ہو کر رہے گا۔ آج پوری دنیا میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت حضرت امام حسن و حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت علی سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت فاطمہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی سے بھی اتنی ہی محبت اور مودت کرتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ لاکھوں حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، لاکھوں حدیث کے۔ آج کے وقت میں 10-15 حدیث رٹ کر کے اسٹیج پہ بڑے کرسیوں پہ بیٹھ کر کے ایسے چیخ اور چلاتے ہیں لوگ، لگتا بہت بڑے محدث اور بہت بڑے عالم دین ہیں۔ علم کا کوئی حصہ سینے میں نہیں ہوتا ہے۔ تکبر اور رٹی رٹائی تقریر، کامیڈی، چیخنا چلانا اور لا یعنی باتیں کرنا، امت کو الجھانا، امت کو لڑانا، یہ آج کا وقت کا مشغلہ ہو کر کے رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قوم سدھرنے کے بجائے اور بگڑتی بھی نظر آ رہی ہے۔ لاکھوں حدیث کے راوی ہیں کون؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے ان کو۔ لاکھوں حدیث ان کو منہ زبانی یاد تھی۔ ایک بار بیٹھ کے درس دے رہے تھے، ان کے پاس ہر وقت بھیڑ لگی رہتی تھی، ہر وقت لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ کس لیے؟ ان سے حدیث پاک سننے کے لیے، رسول اللہ کی بات سننے کے لیے، کہ کوئی ایک حدیث جو میرے نبی نے کہا ہے وہ آپ ہمیں سنا دیجئے۔ دور دور سے لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے حدیث پاک سننے کے لیے۔ آج حال کیا ہے؟ روزانہ درس حدیث ہے، مسجدوں میں بیانات ہیں، حدیث اور قرآن کی آیتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ہماری قوم کو اس سے کوئی زیادہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ بیٹھے بٹھائے پنکھے کے نیچے ہوادار مسجد کے اندر آرام سے حدیث قرآن سننے کو مل گیا، اس میں بھی بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ تو صرف 2 رکعت پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ چبوترے پہ بیٹھ کر کے مسجد نبوی کے درس دے رہے تھے، اور بارش ہوئی تھی مدینے کے اندر، لوگوں کا جمع غفیر تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اتنے میں حضرت امام حسین کہیں سے تشریف لائے گھوڑے کے اوپر، اور گھوڑے سے جب اترنے لگے تو ان کا پاؤں مبارک اس
پانی کے اندر چلا گیا جس کے اندر کیچڑ بھرا ہوا تھا. تو پکا سڑک نہیں تھا نا، اس زمانے میں پکی نہیں تھا، مسجد بھی پکی نہیں تھی، تو سڑک کہاں سے پکی ہوتی. پاؤں کیچڑ کے اندر چلا گیا اور ان کے جوتے پہ کیچڑ لگ گیا. حضرت ابو ہریرہ بیٹھ کے دور سے دیکھ رہے ہیں، دوڑتے ہوئے گئے اور اپنے کندھے پہ جو انہوں نے کپڑا رکھا تھا، اور بعض روایت میں آتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ اپنا امامہ اتارا، اپنے سر پر کا امامہ وہ اتار کر کے حضرت امام حسین کے جوتا پاؤں پکڑ لیا اور جوتا صاف کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے فوراً پاؤں اپنا کھینچ لیا. کہا کہ آپ اتنے بڑے صحابی رسول، امیر المومنین فی الحدیث، لاکھوں حدیث کے راوی، اتنے لوگ آپ سے علم سیکھنے آتے ہیں، اتنے لوگوں کا مجمع آپ کے سامنے آتا ہے، اتنے لوگوں کے استاد ہیں آپ کی تو داڑھی بھی پک چکی ہے، میری تو داڑھی کالی ہے، میں تو ابھی جوان ہوں، آپ تو بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، ہم سے بڑے ہیں، آپ ہمارا جوتا صاف کریں گے، یہ کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جو جواب دیا تھا اپنے دل کی تختی پہ لکھ کر کے جانا، اور حضرت ابو ہریرہ کی بات کو اپنی نسلوں کو بتانا، جو حضرت ابو ہریرہ نے حضرت امام حسین سے کہا تھا، ہمارے لیے وہ حرف اخیر کا درجہ رکھتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا، اے امام حسین، یہ سچ ہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں، یہ سچ ہے کہ میں لاکھوں حدیث جانتا ہوں، یہ سچ ہے کہ میرے لاکھوں شاگرد ہیں، یہ سچ ہے کہ میں علم میں بھی بڑا ہوں، لیکن اے حسین، جو خون تمہارے جسم میں دوڑ رہا ہے وہ خون میرے جسم میں نہیں دوڑ رہا ہے. اللہ اکبر. آپ کے جسم میں رسول اللہ کا خون ہے، تمام نبیوں کے سردار ان کا خون آپ کے جسم میں ہے، تمام ولیوں کے سردار علی مرتضیٰ شیر خدا کا خون آپ کے جسم میں ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار فاطمۃ الزہرا کا خون آپ کے جسم میں ہے. آپ کے جوتوں کا مقابلہ ابو ہریرہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. یہ اہل بیت، یہ آل نبی کی محبت ہوتی ہے. تبھی میں دیکھتا ہوں جس کے نام کے آگے سید بھی لکھا ہوتا ہے نا، تو الحمدللہ جیسی بھی ہو ان کی عمل، چاہے جیسے بھی ہوں، الحمدللہ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ ان کے جسم میں رسول اللہ کا خون ہے. عمل چاہے جیسا بھی ہو، نمازی نہ ہو، چہرے پہ داڑھی نہ ہو، لیکن اگر وہ آل رسول ہیں، سید ہیں، آل نبی ہیں، تو ان کا ادب و احترام کرنا ایک مسلمان کا فریضہ ہے. اور امام حسین کتنے بڑے عظیم اللہ کے نبی کے نواسے، لاڈلے، پیارے، چہیتے، جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے آرام سے مسجد نبوی میں امامت کر رہے تھے. پوری دنیا کے لوگ محبت کرتے تھے. ساری دنیا کے حاجی جب حج کرنے جاتے تھے تو مدینہ طیبہ آتے تھے، امام حسین سے ہاتھ مصافحہ کرتے تھے، ہاتھ پاؤں چومتے تھے. 5 وقت کی نماز پڑھانے والے تھے. کیا ضرورت تھی ان کو یزید سے لڑنے کی، ان کے خلاف جانے کی؟ آرام سے بیٹھے رہتے مدینہ میں، کوئی ان کو ٹوکنے والا، کوئی ان کو کچھ بھی کرنے والا نہیں تھا. لیکن حضرت امام حسین نے کہا کہ میرے جسم میں جب رسول کا خون ہے، علی مرتضیٰ شیر خدا کا خون ہے، فاطمۃ الزہرا کا میں بیٹا ہوں، اور میرے رہتے ہوئے میرے نبی کے گدی پر کوئی شرابی کبابی بیٹھ جائے، کوئی بے نمازی بیٹھ جائے، کوئی بدکار بیٹھ جائے، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے. چاہے حسین کی جان چلی جائے، چاہے حسین کی 1000 اولاد قربان ہو جائے، لیکن کسی شرابی کو رسول اللہ کی گدی پر بیٹھنا گوارا نہیں کروں گا. آپ ذرا سوچیے، ہم کیا کرتے ہیں؟ امام حسین کی یاد منائیں گے اوڑھ کے جلسہ ہوتا ہے، جب میں پورے کھانے کا خرچہ میں دے دیتا ہوں، ٹینٹ کا پیسہ میں دے دیتا ہوں، لائٹنگ میں کرا دیتا ہوں. خرچہ کرنے کے لیے بات آئے تو بڑے حسین سے محبت کرنے والے، جب بات آئے گی عمل کی تو سب سے کم ہم نظر آتے ہیں. کیوں جنگ کیا تھا؟ کیونکہ یزید ایک گناہگار تھا، بدکار تھا، بے نمازی تھا، شرابی تھا، وہ گناہگاری میں پڑا ہوا تھا. آپ ذرا سوچو کہ آپ جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، آپ نماز چھوڑنے والے، آپ چہرے سے سنت رسول کو نکال کر کے گندی نالی میں بہانے والے، آپ اذان کے وقت میں گھروں کے اندر پڑے رہنے والے، آپ سود کا کاروبار کرنے والے، حرام غذا اپنے پیٹ میں ڈالنے والے اور حرام طریقے سے اپنی کمائی کرنے کے بینک بیلنس بڑھانے والے، کیسے امام حسین سے محبت کا دعویٰ کر سکتے؟ امام حسین سے محبت کا مطلب یہ ہے
کہ جس چیز کے لیے امام حسین نے جنگ کیا تھا، یزید کو ٹھکرا دیا تھا، ہمیں بھی ان سے جنگ کرنا چاہیے، اپنے نفس کے خلاف، گناہگاری کے خلاف، بدکاری کے خلاف توبہ و استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیے، تب سچے آپ حسینی کہلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ پہلا جمعہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری تاریخ الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد بیان ہوتا ہے، 4-5 لوگ بیٹھتے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ تو بچپن سے لے کر کے جوانی اور جوانی سے لے کر کے شہادت تک کا پورا واقعہ الحمدللہ مغرب کی نماز کے بعد بیان کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے جس کو توفیق ملے تو مغرب کی نماز میں آیا کیجئے، بیٹھا کیجئے، ایسی پاک مقدس ہستیوں کے ذکر کو جب آپ سنیں گے آپ کے اندر جذبہ بھی پیدا ہوگا، آپ کو سبق بھی ملے گا، درس بھی ملے گا اور انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ تو مغرب کی نماز میں ہوتا ہے، اور پھر آئندہ انشاءاللہ شہادت کے واقعات بھی بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت نہیں پڑھا ہے جلد سے جلد سنت پڑھیں۔